جادو تو آپ کے عمران خان صاحب نے بھی کیا کہ وہ کرکٹر تھے، لیکن وہ اتنے بڑے آج میگا سٹار ہیں پولیٹکس کے، اور وہ جیل میں ہیں، لیکن ان کا خیال تھا کہ 8 فروری جب ان کا مینڈیٹ چرایا گیا اور ان کو جو عوام نے جوک تو جوک ووٹ ڈالا، وہ ووٹ جو ہے مسلم لیگ نون کے کھاتے میں پڑ گیا، تو لہٰذا 8 فروری دوبارہ آ رہا ہے 1 سال کے بعد، تو اس پہ پہیہ جام ہڑتال ہونی چاہیے۔ خواہش تو ان کی بڑی زبردست تھی، لیکن جو ان کی جماعت ہے جس نے یہ پہیہ جام ہڑتال کرنی ہے، وہ 8 فروری سے ٹھیک 4 دن پہلے آپس میں گتھم گتھا ہے۔ اور وہ جو بھاوج اور نند کی لڑائی تھی جو بشرا صاحبہ کی جیل جانے سے پہلے موجود تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ وکیلوں کی لڑائی تھی، ایک طرف سلمان اکرم راجہ جو تھے وہ علیمہ خان صاحبہ کے وکیل تھے، اور دوسری طرف جو لطیف کھوسہ صاحب جو تھے وہ بشرا صاحبہ کے وکیل تھے۔ لڑائی تو وہاں سے شروع ہوئی، لیکن اب یہ جو مشال یوسف زئی ہیں وہ بنیادی طور پہ بشرا بی بی کی دستے راست ہے۔ ان کے کہنے پہ ہی ان کو سینٹ کا ٹکٹ ملا ریسنٹلی، ان کے کہنے پہ ہی وہ کے پی گورنمنٹ میں اس وقت ایڈوائزر بنی تھیں۔ تو آج علیمہ خان صاحبہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایجنسیوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے مشال یوسف زئی کی کہ وہ علیمہ خان کو ٹارگٹ کرے، اور وہ عمران خان کی ہمدرد نہیں ہے مشال یوسف زئی۔ اور اس نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو مروت ہے نا، شیر افضل مروت، اس کی بھی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ اس کو ٹارگٹ کرے علیمہ خان کو۔ گنڈا پور کا نام نہیں لیا، حالانکہ گنڈا پور نے سب سے بڑا الزام لگایا تھا علیمہ خان پہ۔ تو جواب میں مشال یوسف زئی بہت بریلینٹ اور بڑی انٹیلیجنٹ ہے، اس نے جواب کتنا عجیب و غریب دیا۔ اس کو کسی جرنلسٹ نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ نے آپ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی ہے، تو اس نے کہا کہ شاید وہ کوئی جعلی گفتگو ہوگی، اے آئی جنریٹڈ، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ تو عمران خان صاحب نے تو اس کو منع کیا ہوا ہے کہ وہ سیاست پہ بات ہی نہ کرے۔ تو اس نے کہا وہ تو بات کرنے سے منع کی گئی ہے، لہذا جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ کوئی اے آئی جنریٹڈ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اور مزیدار بات یہ کہ علیمہ خان صاحبہ نے جب رات کے 1-2 بجے لوگوں کو منتشر کیا جا رہا تھا ڈیالہ کے باہر، تو انہوں نے اپیل کی، ریکویسٹ کی جناب آپ کے افریدی صاحب کو، کے پی کے چیف منسٹر کو، کہ براہ کرم کچھ اور نہیں ہو سکتا تو کے پی میں ہی پہیہ جام ہڑتال کر دیں 8 فروری کو۔ ان کی بڑی بہن کہہ چکی تھی کہ تربیلا ڈیم جو ہے اس کو بند کر دیں، سوئچ آف کر دیں اس کا، لیکن وہ اب شاہد خٹک ان کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ان کا ایک نمایاں رکن قومی اسمبلی ہے، اس نے یہ کہا کہ بھائی یہ کون سی عقل مندی ہے کہ آپ کا اپنا صوبہ جس کے آپ وزیر اعلیٰ ہیں، انتظامات آپ خود چلا رہے ہیں، اس میں پہیہ جام اگر کریں گے تو کس کے خلاف کریں گے؟ ہم اپنے خلاف کریں گے۔ اس نے کہا یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ تو جو جنید اکبر ہیں پی ٹی آئی کے پی کے صدر، اس نے کہا کہ یار شاہد خٹک ایک طرف تم کہتے ہو پہیہ جام ہڑتال نہ کرو، علیمہ خان کہتی ہے پہیہ جام کرو، ہمارا ورکر کہتا ہے ہمارا کام کرو، تو بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ ہم پھر استعفے دے کے گھروں کو چلے جائیں؟ یعنی یہ والی سچویشن ہے آپ کے پی ٹی آئی کے ہاں۔ تو لڑائی نند اور بھاوج کی پورے زور و شور سے جاری ہے۔ ایک طرف بشرا بی بی کا بلاک ہے جس میں مشال یوسف زئی ہیں۔ اچھا، اور ایک اور کنٹروورسی وہ یہ ہے کہ علیمہ خان نے کہا کہ جو بشرا صاحبہ کی بہن ملی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی مرضی کے بغیر پمز لے جایا گیا تھا، جبکہ اس خاتون نے جو ملنے گئی اس نے اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ میں پرابلم تھی، تو جو جیل کا جونیئر ڈاکٹر تھا اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ انفیکشن ہے تو میں اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتا، لہٰذا ان کو پمس کے سینئر ڈاکٹرز کو دکھانا چاہیے۔
پمس سے ایک ٹیم آئی ڈیالہ جیل میں، انہوں نے وہ ان کا معائنہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ ہاسپٹل چلیں. تو عمران خان صاحب نے ایگری کیا اور وہ ہاسپٹل گئے اور ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، اور ابھی بھی ان کا ٹریٹمنٹ جاری ہے. یعنی اس میں ایسی کوئی بات نہیں اس نے کی کہ وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے. لیکن علیمہ خان کہہ رہی ہے کہ وہ جانا ہی نہیں چاہ رہے تھے. تو جب کہ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی مرضی سے گئے. بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ جو علیمہ خان کی بشرا بیگم کی بہن اور ان کی ایک بھابھی ملی ہیں، انہوں نے آ کے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ایک بات ہے کہ علیمہ خان، بشرا بی بی بھی سیاست میں اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا سیاسی طور پہ ہوتے ہیں. یہ تو مرشدی گروپ ہے، ایک مرشد نے اپنا آگے سے مرشد بنا لیا. یہ مرشدی گروپ کا ہے، اس میں الہام بھی آ گیا، افسانوی کردار بھی آ گئے، تصوراتی دنیا بھی آ گئی. علیمہ خان بیچاری کو تو سیاست میں پہلی جماعت جو KGP کیا ہوتی ہے یار، اس میں میرے خیال میں داخلہ لے لینا چاہیے. KG1 میں داخلہ لینا چاہیے کہ اپنے آپ توڑ مروڑ کے جب وہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ حالات ہوئے تھے، پینسن گئے ہیں، آپ اس کو مس کوٹ کر رہے ہیں. آپ مس کوٹ کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا جھوٹ کس طرح سے پکڑا جائے گا کہ اس نے ٹویٹ کر دیا. آپ کہتے ہیں اس نے ٹویٹ کر دیا. اب یہ بھی کہہ دو کہ ٹویٹ کروایا ایجنسیوں نے کروایا. اب یہ بھی کہہ دو کہ بشرا بھی ایجنسیوں کی ہے. اب یہ بھی کہہ دو کہ بشرا کی بیٹی بھابھی وہ بھی ایجنسیوں کی ہے. سب کو کہہ دو. ایک دن یقین کرنا اکیلا عمران خان رہ جائے گا جو ایجنسیوں کا نہیں ہوگا، باقی پورے کا پورا پاکستان جو ہے نا وہ ایجنسیوں کا ہوگا. یہ جس کے ساتھ بھی تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے، آپ کی پہلے تہاڈی اکھاں خراب ہوندیاں نے، تانوں نہیں پتہ لگتا ایجنسی کا بندہ. کوئی بات ایسی ہوتی ہے آپ اس کو ایجنسی کا بنا دیتے ہو. تو علیمہ خان تو وہ صحیح بات ہے. یہ اس کی فیملی ذرائع آج سے 2-2.5 سال پہلے کی میں بات کرتا ہوں، جو ذاتی اس کے فیملی چچا زاد بھائی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ عمران خان تو اپنی بہنوں کے لیے ایک رتی بھر سافٹ کارنر نہیں رکھتا. ہاں بالکل ایک رتی بھر. ایسے ہی بھائی چاچے دے پتر عمران خان دے چاچے دے پتر ہے کہہ رہے ہیں تو علیمہ تو خان پھر سلمان اکرم راجہ کس چکر میں مشال یوسفزئی کو 8 فروری کے بعد فارغ کرے گا یا اس کے اوپر تعذیبی کارروائی کرے گا؟ یار ان کے کسی کے پلے سجا سب کچھ بھی نہیں ہے. وہ اندر جو بیٹھا ہے نا، انہیں جھاڑ پانی ہے تو سارے نے جھگ کرنا پہ جانا. صحیح کہ ان کے مورل گراؤنڈ پہ، اخلاقی اس بنیادوں پہ ان کو تو کھڑا ہی نہیں ہونا. یہی وجہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہے اور یہ باہر والے کچھ کر نہیں پا رہا ہے. ریزن یہ ہے کہ یہ پارٹی نہیں ہے، بیسیکلی یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. دوسرے مزے گئے وہ جیڑا اور نام اس عمران خان کے نام پہ جو پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے، جو اندر تپیا بیٹھا ہے کہ میں باہر آ کے حساب لاؤں گا کہ میرے نام تے جیڑا پیسہ اکٹھا ہوا ہے، ذرا حساب دو. علیمہ کے بھی بازو کھڑے ہو جائیں گے. یہ تو مزے کر رہے ہیں باہر. صحیح بات. یہ ایک بات ہے، مزے کر رہے ہیں. اب اس میں کرکٹ میں تھوڑا سا ایک جملہ میں بھی ذرا مزید کر دوں. کرکٹ چل رہی ہے. ہمارا مرشد بھی ایک زمانے میں کرکٹر تھا. اگر کرکٹر رہتا تو میرے خیال اس کی عزت بچ جاتی، کیونکہ ایز اے کرکٹر اس کو لوگ عزت کرتے ہیں. کوئی بھی دنیا کو سیاست میں آ کے تو گالیاں بھی کھاتا ہے بیچارہ. اب کرکٹ میں ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں کرکٹر، ٹاپ آف دی لائن کرکٹر پاکستان کے. اچھا. ان کے ساتھ نا ڈبل شاہ ہو گیا. کیا مطلب؟ ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. ہاں. اب یہ چیز نکل کیسے رہی ہے؟ ٹوٹکوں میں نکل رہی ہے، حصوں میں نکل رہی ہے. اب یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ 1 کروڑ روپے کا فراڈ ہوا ہے، 2 ارب کا، 4 ارب کا، 5 ارب کا، 6 ارب کا، کتنے ارب کا. 3 کھلاڑی ہیں، 6 کھلاڑی ہیں، 8 کھلاڑی ہیں، 10 کھلاڑی ہیں. اب جو کھلاڑیوں کے نام آ رہے ہیں اس میں آپ کے انضمام الحق بھی ہیں. جو کھلاڑیوں کے نام آ رہے ہیں اس میں بابر اعظم بھی ہے. جو کھلاڑیوں کے نام آ رہے ہیں وہ شاہین شاہ افریدی ہے، وہ بھی ہے. اور جو کھلاڑیوں کے نام آ رہے ہیں اس میں محمد رضوان بھی ہیں. اب یہ سارے ٹاپ آف دی لائن ہیں. اچھا، ان کو کوئی بندہ جو ہے اس نے فراڈ کر لیا ہے، فراڈ کر لیا. اس بندے کے بارے میں بھی جو بٹوین دی لائن کہا جا رہا ہے نا، کیٹیگوریکلی ٹرمز میں نہیں آ رہا، بٹوین دی لائن کا کہا جا رہا ہے کہ کوئی پونزی اسکیم تھی. اچھا. پونزی اسکیم ایسی ہوتی کہ انویسٹمنٹ کی اسکیم ہے. آپ کو نہیں پتا کاروبار کون سا ہے جس میں آپ کے انویسٹمنٹ پیسے لگ رہے ہیں. آپ کو تو ریٹرن آتا ہے، ریٹرن بڑا پروفیٹیبل ہوتا ہے، بڑا ریزنیبل ہوتا ہے.
ان کو پہلے کچھ مہینوں میں پروفٹ آتا رہا, اچانک پروفٹ بند ہو گیا, وہ ریٹرن آنا بند ہو گیا, اور وہ جو بندہ تھا اس کے بارے میں کچھ کنفرم نہیں ہے کہ انضمام الحق کا بندہ تھا, اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کسی پی ایس ایل کی ٹیم فرینچائز کا بندہ تھا. وہ بندے کا پتہ چلا کہ وہ ملک سے باہر بھاگ گیا, مسنگ ہے, اور اس نے اپنا موبائل سب بند کر دی. اب یہ ایک بات ہے, اس میں آپ کو تھوڑا سا میں کر دوں, انڈیا میں 3 کھلاڑی ہیں آئی پی ایل کے بھی اور انڈین کرکٹ ٹیم کے بھی, وہ بھی ٹاپ آف دی لائن ہے. ایک ایم ایس دھونی ہے, ایک ہاردک پانڈیا, یہ ہاردک پانڈیا کا بھائی کرونل پانڈیا. ان کے ساتھ بھی فراڈ ہوا تھا, انہوں نے بھی کوئی بزنس شروع کیا تھا اور یہ 20-25 کروڑ روپے کا فراڈ ہوا تھا. دھونی کے ساتھ فراڈ کرنے والا اس کا بچپن کا دوست تھا, چائلڈ ہوڈ فرینڈ, اور پانڈیا کے ہاردک پانڈیا اور کرونل پانڈیا کے ساتھ جس لڑکے نے فراڈ کیا, جس بندے نے فراڈ کیا, وہ ان کا ستیلا بھائی تھا. ان تینوں نے کمپلینٹ لانچ کی پولیس کے پاس اور پولیس نے ان کو اریسٹ بھی کر لیا. یہاں مجھے اپنے پاکستانی کھلاڑیوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کمپلینٹ کیوں نہیں کر رہے, اس بول ہی نہیں رہے, کمپلینٹ نہیں کر رہے. اب اس میں ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج کیا ہے, محسن نقوی صاحب پی سی بی کے بھی چیئرمین ہیں اور وزیر داخلہ بھی ہیں, اور ایف آئی اے وزیر داخلہ کے انڈر ہوتی ہے. آپ سیدھا سا یہ کہے کہ محسن نقوی صاحب کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ جی انہوں نے تو کچھ نہیں کرنا, آپ ایسا کریں کہ اپنی ایف آئی اے کو کہیں کہ آپ سورس رپورٹ کے تحت, سو موٹو کے تحت آپ کمپلین لانچ کر دیں اور انکوائری شروع کر دیں. اس میں صرف ایک کھٹکا مجھے لگ رہا ہے, یہ اگر پیسہ جائز ذرائع سے کمایا گیا ہوتا نا تو میرے خیال میں یہ بول پڑتے. اب ان کو پرابلم پاکستانی کھلاڑیوں کا ایک ہی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو کمپلین نہیں کی تو یہ نہ ہو کہ آگے سے وہ کہیں کہ اپنے سورس آف انکم تو بتائیں جہاں سے پیسے آئیں, یہ جوئے کا پیسہ نہ ہو. اس کے ساتھ ہی ستار خان صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.